نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ کسی نے ہمیں یہ بات کہی کہ نماز شاہ صاحب نماز کے بارے میں بھی بتا دیں، بہت خوشی ہوئی۔ اور سوال کرنا یہ آدھا علم ہے انسان کا، تو الحمدللہ تو بات یہ ہے کلمہ توحید کے بعد، کلمہ طیبہ کے بعد جو دوسرا ہمارا رکن ہے وہ ہے نماز۔ کلمہ جو ہے وہ دل میں ہے اور نماز جو ہے وہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کلمے کے بعد ہم اگر نماز کی طرف نہیں ہیں تو سمجھ لیں ہم مسلمان کامل نہیں ہیں، بلکہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مومن اور کافر میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز کا ہے، کہ نماز انسان کے لیے ایک دکھاوا ہے، دکھاوا، اب وہ قبول ہو یا نہ ہو یہ غرض ہی نہیں ہے، ہمارے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ کیونکہ کسی نے کہا کہ نماز ایک ورزش بھی ہے انسان کے لیے، کیونکہ سرکار نے اگر کوئی عمل بھی ہمیں دیا ہے تو ہماری باڈی کے لیے، ہمارے ذہن کے لیے، ہمارے گھٹنوں کے لیے، ہماری کمر کے لیے یہ نماز کے اندر مکمل ورزش ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نماز لازم ہے ہمارے لیے۔ 5 وقت کی نماز ہمیں ٹائم کی پابندی سکھاتی ہے، روزی صبح ملتی ہے تو فجر کی نماز ہمیں صبح اٹھاتی ہے، جب ملائکہ آتے ہیں ہماری رزق لے کر وہ نماز فرض کے بعد آتے ہیں۔ تو نماز کی تو بہت اہمیت ہے۔ تو جو بے نمازی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا نہ نیکی قبول، نہ اس کا لنگر قبول، نہ اس کی عمرہ قبول، کوئی نیکی قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ صاحب نماز نہ ہو جائے، پنجگانہ نمازی نہ ہو جائے۔ نماز ہماری روح کو بھی پاک کرتی ہے، سب سے پہلے ہمارے جسم کو پاک کرتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے طہارت ہے نماز پہ۔ اگر غسل واجب تو غسل کریں گے پہلے، دیکھیں خود بخود ہمارا جسم پاک ہو گیا۔ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو نماز پڑھیں گے نہا کر، دھو کر، ہمارے جسم میں بدبو آتی ہے تو ہم نماز کے لیے پہلے نہائیں گے۔ تو ہمیں آرڈر کرتی ہے نماز، حکم کرتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو طہارت میں لاؤ، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھو، اس کے بعد ہم لوگ اپنی جگہ کو صاف کرتے جہاں نماز پڑھیں گے، یعنی کہ گھر بھی صاف، جسم بھی پاک۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی تجلیات، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے فیوز و برکات ہمارے قلوب پر، ہمارے چہرے پر، ہمارے جسم پر طاری ہوتے ہیں، اور ہمارا جسم بھی خوبصورت ہوتا ہے، ہمارا چہرہ بھی نورانی ہوتا ہے، ہمارے قلب میں بھی نورانیت آتی ہے، اور اس کے بعد انسان میں ایک معاشرے کے اندر عزت اور مقام بھی آتا ہے۔ سر پہ ٹوپی لگنا شروع ہو جاتی ہے تاکہ ہمارا سر ڈھانپا رہے اور شیطان ہم پر سوار نہ ہو۔ سر ڈھانپنے سے شیطان سوار نہیں ہوتا۔ کہ نماز کی تو اتنی فضیلت ہے کہ ہر کام جو ایک نقطہ بھی اگر اٹھا لیں آپ، کسی نے کہا کہ اگر آپ کے کمر میں درد ہے تو رکوع کا انداز جو ہے نا وہ بار بار کریں، یہ ورزش میں لے آئیں۔ رکوع کا انداز، اگر آپ کو ڈپریشن رہنے لگا ہے تو سجدہ طویل کر دیں، اندازہ لگائیں، آپ کی آنکھیں بھی تیز، آپ کا دماغ بھی تیز، آپ کی ڈپریشن بھی دور ہو جاتی ہے۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں بندگی کا اظہار ہوتا ہے، اس کی نگاہیں نیچی ہیں، اور با ادب ہو کر ہاتھ باندھ کر وہ کھڑا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، یعنی کہ بندگی کا اظہار بھی نماز میں ہے۔ ساری چیزیں فیض و برکات نماز کے اندر موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کامل ایمان کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ جو بے نمازی ہے، بلکہ کئی اکابرین نے، حضرت غوث اعظم نے خود فرمایا کہ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اور حضرت امام بن مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے قبر لاش کو آگ لگا دو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس کھانے میں کتا منہ ڈال جائے اور کتے کو کھایا ہوا اور پھینک کر باقی اس کو ٹھنڈا کر کے کھا لیا جائے کھانے کو، لیکن اگر بے نمازی اس کھانے میں ہاتھ ڈال دے تو پورا رزق اس کو دفن کر دو۔ بتائے اتنی جب سختی ہے تو کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا انسان کا۔ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وقت قلیل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی نشست میں مزید اس کا اضافی بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔